سورہ یوسف اس کا تعارف پیش کر رہے تھے. کچھ آپ کی خدمت میں کل عرض کر چکا تھا اور کچھ آپ کی خدمت میں آج عرض کروں گا. یوں وہ نبی جس نے اپنے رب کریم کو راضی کرنے کے لیے مصر کے کوچہ و بازار میں اپنے آپ کو بدنام کرنے کا جرأت مندانہ اقدام کیا تھا، آج جب زندان مصر سے قدم باہر رکھتا ہے تو دوست و دشمن اس کی سیرت کی پاکی، اس کے اخلاق کی بلندی، اس کے کردار کی پختگی کو دل و جان سے تسلیم کر رہے ہیں. اگرچہ آپ کی عظمت شان اس طرح بھی آشکارا ہو رہی ہے، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ آپ حضرت یوسف کی جلالت مرتبت کا اندازہ لگانا چاہیں تو وہ جملہ غور سے سنیے جو اس وقت ان کے دل کی گہرائیوں سے نکل کر آہستہ آہستہ زبان پر آ رہا تھا. آپ کہہ رہے تھے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. مجھے اپنی پاک دامنی کا دعویٰ نہیں، نفس کا کام ہی برائی کا حکم دینا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے بے شک میرا پروردگار غفور رحیم ہے. سبحان اللہ، کیا شان ہے اس تواضع کی اور تمکنت اور وقار ہے اس انکسار میں. مورخین کے بیان کے مطابق مصر پر اس وقت 15ویں خاندان کی حکومت تھی جو تاریخ میں چرواہے بادشاہوں کے نام سے مشہور ہیں، اور حضرت یوسف کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کا نام اپوفس تھا. اس کے عہد میں مصر اپنی تاریخ کی طویل اور بدترین قحط سے دوچار ہوا. بادشاہ نے بگڑے ہوئے حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے حضرت یوسف کو مکمل اختیارات دے دیے. آپ نے کسی ہچکچاہٹ اور تذبذب کے بغیر اس سنگین ذمہ داری کو قبول فرمایا. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. جب قحط پڑا تو آپ نے اپنے غذائی ذخیروں کے منہ کھول دیے. صرف اہل مصر ہی آپ کے حسن تدبر سے قحط کی ہلاکت انگیزیوں سے محفوظ نہیں رہے، بلکہ گرد و نواح کے ضرورت مند بھی جب حاضر ہوتے تو انہیں محروم واپس نہ لوٹایا جاتا. یہاں تک کہ آپ کے جود و سخا کا چرچہ کنعان تک جا پہنچا اور فرزندان یعقوب علیہ السلام طلب خوراک کے لیے حاضر ہوئے. آپ نے انہیں پہچان لیا لیکن جتایا تک نہیں. ان کے اونٹوں کو بھی لاد دیا اور جو قیمت انہوں نے ادا کی وہ بھی چپکے سے ان کے خرجیوں میں رکھ دیں، اور فرمائش کی کہ دوبارہ آئیں تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لیتے آئیں. وہ دوبارہ آئے، پھر انہیں اپنی داد و دہشت سے مالا مال کر دیا لیکن راز سے پردہ نہ اٹھایا. تیسری مرتبہ جب آئے اب وہ گھڑی آ پہنچی تھی کہ آپ اپنا تعارف کرا دیں. جس انداز سے آپ نے اپنا تعارف کرایا وہ صرف آپ ہی کو زیبا ہے، اور یہی باتیں آپ کی شان یوسفی کو 4 چاند لگانے کا باعث بنتی ہیں. فرمایا هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخی، کیا تمہیں یاد ہے جو سلوک تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا؟ مبادا وہ حقیقت سے پردہ اٹھنے کے باعث شرمندگی محسوس کریں، اس لیے فوراً فرما دیا اذ انتم جاہلون، یعنی اس وقت تم ناواقف اور بے خبر تھے. ساتھ ہی ان کے ظالمانہ رویے کی خود معذرت پیش کر دی اور انہیں یقین بھی دلا دیا کہ وہ مطمئن رہیں، ان سے کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی. بھائی حیرت سے منہ تک رہے ہیں. اس وقت بھی آپ کے دل میں نخوت کا کوئی جذبہ بیدار نہیں ہوا، بلکہ فرما دیا قد من اللہ علینا، بے شک ہم پر اللہ نے یہ لطف و احسان فرمایا. کہاں سے اٹھایا، کہاں پہنچا دیا، لیکن اپنے پیغمبرانہ تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس حقیقت کو بھی عیاں کر دیا کہ ایسے لطف و احسان سے بہرور ہونے کا طریقہ کیا ہے. فرمایا انہ من یتقی و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا. کیا بات ہے، قدم قدم پر حقائق کے موتی لٹاتے ہوئے، معارف کے گلستان اگاتے ہوئے منزل مقصود کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تقوی اور صبر اختیار کیا اس لیے ان احسانات کا مستحق قرار پایا، کیونکہ اس میں غرور و ادعا کی آمیزش بھی ہو سکتی ہے اور یہ غلط فہمی بھی پیدا ہو سکتی تھی کہ یہ صرف آپ کی ذات والا صفات کے ساتھ مخصوص ہے. بلکہ فرمایا من یتقی و یصبر، جو بھی تقوی کا لباس پہن کر صبر کی قندیل روشن کر کے آگے بڑھے گا، رحمت خداوندی اس کی مخلصانہ جد و جہد پر اپنی قبولیت کے پھول نثار کرتی جائے گی. ہجر و فراق کی طویل رات سحر آشنا ہو رہی ہے. وہ روز سعید طلوع ہو رہا ہے جب بچھڑے ہوئے والدین اپنے نور نظر سے ملنے کے لیے مصر پہنچ رہے ہیں. حضرت یوسف ان کی پیشوائی کے لیے بڑے کر و فر سے آگے جاتے ہیں.
بڑی عزت و تکریم سے ان کا استقبال کرتے ہیں، انہیں تخت پر بٹھاتے ہیں۔ اس وقت 11 بھائی اور والدین حضرت یوسف کے سامنے سر بسجود ہو جاتے ہیں۔ حضرت کی زبان سے نکلتا ہے یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل۔ وہ جو کل ہم جس بات پہ آغاز کیا تھا، آج اس بات کا اختتام ہو رہا ہے۔ کہاں خواب اور کہاں خواب کی سچی تعبیر۔ جب سجدے میں گئے تو پھر یا ابت ھذا تأویل، یہ اس کی تعویل ہے رؤیای من قبل، جو خواب میں نے دیکھا تھا اس سے پہلے۔ اللہ اکبر، بتایا بھی جا رہا ہے اور بتایا نہیں بھی جا رہا ہے، کیا کہنا۔ اے پدر مکرم، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ اس تعبیر کو بروئے کار لانے میں میرا کوئی کمال نہیں، محض میرے پروردگار کی بندہ نوازی ہے۔ یہاں ان مشکلات کا مختصر ذکر بھی کر دیا تاکہ لطف راحت میں اضافہ ہو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سمدیت میں دامن طلب پھیلا دیتے ہیں اور وہ چیز مانگتے ہیں جس کے مانگنے کے بعد دل کی ساری حسرتیں اور سارے ارمان پورے ہو جاتے ہیں، اور آپ کا عقاب ہمت جو اب تک بلندیوں کی طرف کشا رہا ہے اپنے منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ عرض کی فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ گویا شمع ایمان کو فروزاں کر کے اس دار فنا سے دار بقا کی طرف کوچ کرنا اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی سنگت میں شامل ہو جانا، یہی منزل یوسفی ہے۔ پھر سن لیجئے یہ جملہ، دل کے کان کھول کے سن لیجئے، پھر سن لیجئے کیا کہا۔ گویا شمع ایمان کو فروزاں کر کے، ایمان کی شمع کو جلا کے اس دار فنا سے دار بقا کی طرف کوچ کرنا اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی سنگت میں شامل ہو جانا، یہی منزل مقصود ہے، یہی منزل مقصود ہے۔ جو خواب آپ نے بچپن میں دیکھا وہ سچا خواب تھا، اسے ضرور پورا ہونا تھا، وہ پورا ہوا، لیکن خواب دیکھنے والے کو تکمیل کی منزل تک پہنچنے کے لیے جن مرحلوں سے گزرنا پڑا وہ آپ کی اقتدا کرنے والوں کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہونے چاہیے۔ ہمت، صبر، توکل اور رحمت خداوندی کی دستگیری۔ صبر، یہ ذرا اس کی ترتیب یاد رکھیں، اس میں بعد میں تبصرہ کرتے ہیں۔ ذرا کیا ہے، پہلی کیا ہے، لفظ کیا ہے، ہمت۔ پہلے کیا ہے، ہمت، پھر کیا ہے، صبر، پھر کیا ہے، توکل، پھر کیا ہے، رحمت خداوندی۔ ہمت ہے، صبر ہے، توکل ہے، رحمت خداوندی ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان اس رفیع منزل تک پہنچ سکتا ہے، ان چیزیں، یہ 4 چیزیں ہوں تو انسان اس منزل رفیع تک پہنچ سکتا ہے جو منزل یوسفی ہے۔ ابھی منزل محمدی بہت آگے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ منزل یوسفی ہے، منزل محمدی بہت آگے ہے۔ جب ہمت کی بھی انتہا ہوتی ہے، اب یہاں صرف ہمت ہے، جب ہمت کی بھی انتہا ہوتی ہے، صبر کی بھی انتہا ہوتی ہے، توکل کی بھی انتہا ہوتی ہے اور رحمت خداوندی کی بھی انتہا ہوتی ہے، وہ منزل محمدی ہوتی ہے۔ قرآن کریم پر مستشرقین کا ایک بے بنیاد الزام، یورپ کے مستشرقین قرآن کریم پر جہاں دوسرے بے سروپا اعتراضات کرتے ہیں وہاں بڑی شد و مد سے یہ الزام بھی لگا دیتے ہیں کہ قرآن حکیم میں انبیاء سابقین کے جو واقعات مذکور ہیں وہ وہی ربانی نہیں بلکہ پیغمبر اسلام نے علماء اہل کتاب سے انہیں سنا اور پھر قرآن میں درج کر دیا۔ اس الزام کی لغویت ثابت کرنے کے لیے ہمیں کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ تورات و انجیل میں بیان کردہ قصص کا موازنہ قرآن کریم میں مذکور واقعات سے کریں گے تو حقیقت خود بخود اظہر من الشمس ہو جائے گی۔ یوسف علیہ السلام کے واقعہ ہی لیجئے، قرآن کریم نے اس واقعہ کو جس انداز میں بیان فرمایا وہ جس قدر سبق آموز، بصیرت افروز اور عبرت انگیز ہے۔ ہر آیت روشنی کا ایک بلند مینار ہے جس کی تابانی سے تکمیل انسانیت کا راستہ جگمگا رہا ہے۔ قدم قدم پر حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کی جلالت شان کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ اسے پڑھ کر کامیاب و کامران زندگی گزارنے کا شوق دل میں انگڑائیاں لینے لگتا ہے، لیکن یہی قصہ جب ہم تورات میں پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک عام آدمی کی روکھی پھیکی داستان حیات معلوم ہوتی ہے جو ہر قسم کی جاذبیت اور کشش سے یکسر خالی ہے۔
اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے تورات کی کتاب پیدائش کے چند حوالے پیش کرتا ہوں، ان کا مقابلہ آپ آیات قرآنی سے کیجئے۔ آپ یقیناً اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ اس واقعے کا ماخذ تورات نہیں بلکہ وحی الہی ہے، اس لیے اس کا ہر جملہ حکمت و دانش کا وہ آئینہ ہے جس میں زندگی کی حقیقتیں بے نقاب نظر آتی ہیں۔ حضرت یوسف کا تعارف یوں کرایا جا رہا ہے، قرآن میں نہیں، تورات میں۔ یہ لڑکا اپنے باپ کی بیویوں کا، یعنی جو دو بیویاں بلہا اور زلفا کے بیٹیوں کے ساتھ رہتا تھا، اور وہ ان کے برے کاموں کی خبر باپ تک پہنچا دیتا تھا۔ یہ حضرت یوسف کا تعارف ہو رہا ہے پرانی کتابوں میں۔ یہ کتاب پیدائش ہے، یعنی یوسف کا کام چغلی کھانا تھا۔ آپ نے جب اپنا خواب اپنے والد محترم کو بتایا، یعنی یہ تورات کے ساری باتیں ہیں جو تعریف شدہ ہے، تو انہوں نے سن کر جو جواب دیا وہ ملاحظہ ہو۔ تب اس کے باپ نے اسے ڈانٹا اور کہا، یہ خواب کیا ہے جو تم نے دیکھا؟ کیا میں اور تیری ماں اور تیرے بھائی سچ مچ تیرے آگے زمین پر جھک کر تجھے سجدہ کریں گے؟ اس کے بعد سورہ یوسف کی آیات 4، 5، 6 بھی تلاوت فرمائیے۔ یوسف کے بھائی آپ کو ٹھکانہ لگا کر جب بکرے کے خون سے آپ کی قبا کو آلودہ کر کے لے آئے تو حضرت یعقوب کا رد عمل کیا تھا؟ پھر انہوں نے یوسف کی قبا لے کر ایک اور بکرا ذبح کر کے اسے اس کے خون میں ترک کیا، سو وہ اسے ان کے باپ کے پاس لے آیا اور کہا، ہم کو یہ چیز بڑی پڑی ملی، اب تو پہچان کہ تیرے بیٹے کی قبا ہے یا نہیں؟ اور اس نے اسے پہچان لیا اور کہا، یہ تو میرے بیٹے کی قبا ہے، کوئی بڑا درندہ اسے کھا گیا ہے۔ یوسف بے شک پھاڑا گیا۔ تب یعقوب نے اپنا پیراہن چاک کیا اور ٹاٹ اپنی کمر سے لپیٹا اور بہت دنوں تک اپنے بیٹے کے لیے ماتم کرتا رہا۔ یہ بھی اسی کے چیپٹر 37 کی آیات 32، 33 اور 34 ہیں۔ اس کے بعد سورہ یوسف کی آیات 16، 17، 18 ملاحظہ فرمائیے۔ جب یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی بیوی سے دامن چھڑا کر بھاگے اور راستہ میں عزیز مصر سے مٹ بھیڑ ہوئی تو زلیخا نے جو الزام لگایا اور اسی کے خاندان کے گواہ نے جس طرح آپ کی برات ثابت کی، یہاں تک کہ عزیز کو بھی اپنی بیوی سے یہ کہنا پڑا، انک کنت من الخاطئین، بے شک تو ہی خطا کار ہے۔ اس کا مطالعہ آپ سورہ یوسف میں کر چکے ہیں۔ اب اسی واقعہ کو تورات کی زبان سے سنیے۔ جب اس کے آقا نے اپنی بیوی کی وہ باتیں جو اس نے اس سے کہیں سن لی کہ تیرے غلام نے مجھ سے ایسا ایسا کیا، تو اس کا غضب بھڑکا اور یوسف کے آقا نے اس کو لے کر قید خانہ میں جہاں بادشاہ کے قیدی بند تھے ڈال دیا، سو وہ وہاں قید خانہ میں رہا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔